على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں سورۃ النساء کے ان آیات مبارکہ میں ایک واقعے کا ذکر فرمایا ہے. گو ان آیات مبارکہ میں ایک خاص واقعے کے بارے میں ذکر ہے، لیکن اس کا حکم جو ہے وہ عام ہے قیامت تک. سب سے پہلے تو اس واقعے کو آپ سمجھیں تاکہ اللہ کے قرآن کی ان آیات کو سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے. واقعہ یوں ہے کہ حضرت رفاعہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے کچھ آٹا خریدا، اور اس دور میں آٹا وغیرہ یا ضروریات زندگی جو تھیں ان کا ملنا بڑا مشکل ہوتا تھا. ہر آدمی کی وسعت میں یہ بات نہیں تھی کہ وہ آٹا خرید سکے. گھر میں بس کھجور سے، پانی سے گزارے ہوتے تھے. کبھی کبھار شام سے یا یمن سے، عدن سے، ان دو راستے تھے تجارت کے اس دور میں. ایک یہ عدن کی جانب تھی، یمن کی جانب تھی، اور ایک شام کی جانب. وہاں سے قافلے آتے تھے سامان ضروریات زندگی لے کر، تو مدینہ منورہ والے جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ خرید لیتے. ان میں سے حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے خرید لیا، اور اس بوری میں جس میں آٹا تھا، کچھ آٹا اور کچھ ان کا سلاح تھے، ہتھیار تھے. اس دور میں ہتھیار تلوار ہوتی تھی یا نیزے یا تیر، کمان، یہ چیزیں ہوتی تھیں، اور تو کوئی چیزیں ایجاد ہی نہیں ہوئی. وہ بھی انہوں نے بند کیا اور ایک چھوٹی سی کوٹھڑی تھی اس میں محفوظ کر کے رکھ دیا. قبیلہ بنی ابیرق ایک قبیلہ ہے، ان کے اندر ایک شخص رہتا تھا جس کا کتابوں میں مختلف نام آئے ہیں. بعض نے کہا اس کا نام بشیر تھا، اور بعض روایات میں یہ آیا ہے کہ اس کا نام طعمہ تھا، لیکن زیادہ روایات اسی طرف ہیں کہ اس کا نام بشیر تھا. اور یہ بھی علماء امت نے لکھا ہے کہ دراصل وہ بشیر جو ہے بظاہر تو مسلمان تھا لیکن منافق تھا، یعنی اسلام ظاہر کرتا تھا، اندر اس کے اسلام نہیں تھا. بظاہر وہ مسلمانوں کے ساتھ رہتا تھا، نماز روزہ ہر چیز کرتا. اس سے بھنک مل گئی اور پتہ چل گیا کہ حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آٹا ہے، اور اس دور میں آٹا بڑی قیمتی چیز.
تو اس نے رات کو موقع حاصل کر کے نقب لگا کے وہ آٹے کی بوری جو تھی اور ہتھیار جو تھے وہ اٹھا لیے اور چرا لیے، اور ظاہر کرنے کے لیے ایک ایسا راستہ اختیار کیا کہ بعض احادیث مبارک میں آتا ہے کہ راستے میں ایک لبید جن کا نام تھا، وہ بڑے مسلمان تھے، صحابی تھے، ان کے گھر تک بھی کچھ نشان آٹے کا چھوڑا، اور ایک روایت میں ہے کہ یہودیوں کے ساتھ کچھ گھر تھے، وہاں تک بھی اس نے آٹے کو تھوڑا تھوڑا گرا کے نشان چھوڑ دیا اور اپنے پاؤں کے نشان مٹا دیے تاکہ ہم پر تو کوئی شبہ نہ کر سکے اور لوگ یہ سمجھیں کہ یا تو لبید نے چوری کی ہے یا یہودیوں نے چوری کی۔ حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب صبح دن چڑھنے کے بعد علم ہوا، معلومات ہوئے کہ بھئی ہمارے گھر سے تو آٹا چرا لیا گیا ہے اور ہمارے ہتھیار بھی چرا لیے گئے ہیں، تو ان کے بھتیجے تھے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو انہوں نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ بھئی اس طرح ہمارے گھر میں چوری ہو گئی ہے، تو ان سب نے مل کے ادھر ادھر معلومات کی، کوشش کی ڈھونڈنے کے لیے، تو اب بظاہر جو شبہ ہے وہ تو جا رہا تھا سیدھا حضرت لبید پر، اور اس کے بعد شبہ کا کچھ حصہ جو ہے وہ جاتا تھا یہودیوں پر، بنی عبیرہ کی طرف تو کوئی نشان نہیں مل رہے تھے، لیکن معلومات کرنے پر یہ معلوم ہوا، کچھ لوگوں نے، محلے والوں نے، اس بستی والوں نے بتلایا کہ بھی رات بنو عبیرہ کے فلاں گھر میں آگ روشن ہوئی اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہاں کھانا وانا پکتا رہا، تو ان کے گھر میں تو آٹا تھا نہیں، یہ رات کہاں سے آٹا آیا؟ صاف بات ہے کہ تمہارا چوری ہوا۔ تو حضرت سیدنا رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ جو ان کے بھتیجے تھے ان سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر یہ درخواست پیش کریں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر واقعات بتلائے کہ حضور ایسے بنی عبیرہ میں ایک شخص ہے جس کا نام بشیر ہے، اس نے میرے چچا کے گھر میں چوری کی ہے، اور انہیں جب پتہ چلا کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہماری شکایت جا رہی ہے، تو انہوں نے لوگوں سے کہنا شروع کیا، دیکھو جی ہم تو بالکل بے گناہ ہیں، ہم کیوں چوری کریں؟ یا تو لبید نے چوری کی ہے اور یا پھر یہودیوں نے چوری کی ہے، ہم نے تو چوری نہیں کی۔ حضرت لبید کو پتہ چلا تو جوش میں آ گئے اور تلوار لے کے بنو عبیرہ میں پہنچ گیا، انہوں نے کہا مجھے تو خدا کی قسم ہے میں تلوار اس وقت تک میان میں نہیں ڈالوں گا جب تک چور نہیں نکلے گا، مجھ پر الزام لگاتے ہو جھوٹا۔ تو بنو عبیرہ کے کچھ لوگوں نے جا کے انہیں سمجھایا کہ جی آپ پر کوئی الزام نہیں ہے، تو ایسے ہے کہ نشان جو جا رہے تھے آٹے کے، تو ایسے لوگ باتیں کرتے ہیں، ہم نے تو کوئی آپ پر الزام نہیں لگایا کہ آپ چور ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت قتادہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر سارے واقعات بتلائے، سمجھائے، عرض کیا حضور کی چوری ہماری بشیر نے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، جب اسے بلایا تو وہ اپنی قوم کے کافی آدمی دے کر حضور کی خدمت میں آ گیا اور آ کے جھوٹی قسمیں کھانے لگ گیا کہ حضور کمال ہے، ہم پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں، ہم ہمسائے ہیں، ہم نے آج تک ان کا کوئی نقصان نہیں کیا، اور بالکل ہم تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم چوری کریں، چوری یہودیوں نے کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ سمجھ لیا ان کی باتیں سن کے کہ واقعی یہودیوں نے چوری کی ہے، اس نے نہیں کی، کیونکہ اب ایک آدمی آگے قسمیں کھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کو بلایا کہ بھئی تم پر الزام ہے، انہوں نے کہا جی ہم نے چوری نہیں کی، یہ ٹھیک ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں لیکن ہم نے چوری نہیں کی، اور پھر مدینہ منورہ کی تاریخ سامنے ہے، بتلائیں کہ کبھی ہم نے چوری کی ہے۔ حضور نے فرمایا بھی تمہارے گھر تک آٹے کے نشان موجود ہیں، انہوں نے کہا حضور ہم نے چوری نہیں کی، ویسے آپ اگر سزا دینا چاہتے ہیں تو اب آپ کو ہم نہیں روک سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے کہ ارادہ ایک دفعہ آپ نے یہ بھی کر لیا کہ انہیں سزا دی جائے۔
لیکن دی نہیں. اور بنی عبیرک جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے کر واپس چلے گئے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضور ناراض ہو گئے کہ دیکھو اس کے تو قبیلے کے سارے لوگ صفائی دے رہے ہیں اور تم بشیر کو چوری کا الزام لگا رہے ہو بغیر ثبوت کے. تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دل میں یہ سوچا کہ کاش میں یہ شکایت لے کے نہ آتا کہ حضور الٹا مجھ پہ ناراض ہو گئے. اس سے تو بہتر تھا کہ ہمارا نقصان ہو جاتا، ہماری کوئی چیز نہ ملتی، لیکن حضور تو ناراض نہ ہوتے. اس نے آگے حضرت رفاع سے کہا، حضرت رفاع نے بھی یہی بات کی کہ کاش میں آپ کو تکلیف نہ دیتا حضور کی خدمت میں بھیجنے کی، چاہے ہمارا جتنا نقصان ہو جائے لیکن حضور کی ناراضی تو برداشت نہیں ہو سکتی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تو یہ بات آ گئی نا کہ ہم نے جھوٹا الزام لگایا. اس کا مطلب ہے کہ ہم جھوٹے ہیں اور پھر جھوٹی تہمت لگا رہے ہیں. اسی اسنا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ آیات مبارک نازل فرمائی اور اس میں اللہ نے قصہ کھول دیا، واضح ہو گیا کہ وہ بشیر چور ہیں، حضرت رفاع اور قتادہ سچے ہیں. اور اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی آپ اتنی جلدی فیصلہ کرنے میں کیوں جلدی فرما رہے ہیں؟ جب تک کہ وحی اب نہ اترے، اللہ تبارک و تعالی آپ پر وحی بھیج کے آپ کو مطلع نہ فرمائے. آپ نے ایک جائز اور صحیح آدمی کو یہ فرمایا کہ وہ جھوٹا الزام لگاتا ہے، اور جو جھوٹا تھا اس کی باتیں سن کے آپ نے کہا کہ اس کو بری کر دو، یہ چور نہیں ہے. اب بشیر جو تھا وہ منافق جس نے حقیقتاً چوری کی تھی، اس کو جب پتا چلا کہ بھی اب تو اللہ کے قرآن کی وحی آ گئی ہے، اب تو میرا سارا معاملہ کھل گیا، اب تو میری چوری واضح ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے سزا دیں گے، ہاتھ کاٹیں گے. تو بشیر جو تھا وہ مدینہ منورہ چھوڑ کے مکے کی طرف پھر مشرکین کے پاس آ گیا اور مشرکوں کے ساتھ مل گیا. یعنی پہلے بھی منافق تھا، پھر مرتد ہو کھل کے کافر ہو گیا. اچھا، اور خدا کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے انتقام لیتے ہیں، وہ جب مکہ مکرمہ میں آیا تو ایک گھرانے سے اس کے تعلقات تھے. اس گھرانے میں آپ آ کر ٹھہرا تو ان کو 2-4 دن کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو چور ہے، یہ تو وہاں سے چوری کر کے بھاگا. تم نے کہا بھی ہمارے گھر سے نکلو. اب جہاں جائے وہ کہیں جی ہمارے گھر سے نکلو، اور جہاں جائے وہ کہیں ہمارے گھر سے نکلو. کوئی آدمی اب مکے میں بھی نہ رہنے دے اس کو. وہ اسی حالت میں ذلیل ہو کہ اس نے ایک اور چوری کی، ایک اور گھر میں گھسا اور نقب لگائی اور چوری کی، اور چوری کر رہا تھا کہ دیوار گر گئی، اسی میں مر گیا. تو اس کا انجام جو تھا وہ دنیا میں بھی یہ ہو گیا، اور آخرت میں تو جو اللہ نے سزا دینی ہے وہ تو آخرت کی سزا ہی الگ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو سزا دے دی اور نمونہ عبرت بنا دیا کہ کہیں ٹھکانہ نہیں ملتا، کوئی گھر میں نہیں رہنے دیتا. بندے کو پتہ لگ جائے یہ چور ہے، یہ لوگوں کے گھر سے سامان اٹھاتا ہے، کون اپنے گھر میں آنے دیتا. تو اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تحقیق آپ نے اتاری آپ کی طرف کتاب سچی تاکہ آپ لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کریں وہ جو اللہ آپ کو دکھلائے. وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور نہ ہوں آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑنے والے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے ہیں اور مہربان ہیں. اب اس آیت میں سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جن آیات میں اللہ کا قرآن نہیں اترتا تھا
یا اللہ کا کوئی حکم نہیں آتا تھا تو حضور اپنے اجتہاد سے بھی فیصلہ فرماتے تھے. اسی طرح علماء نے لکھا ہے، مفسرین اور محدثین کرام نے لکھا ہے کہ جیسے حضور کی امت میں علماء کو اجتہاد کرنے کا حق ہے تو اللہ کے پیغمبر بھی اجتہاد فرماتے ہیں. لیکن یاد رکھیں، نبی کے اجتہاد میں اور غیر نبی کے اجتہاد میں بڑا فرق ہوتا ہے آسمان و زمین کا. اللہ کے نبی جو اجتہاد فرما کے فیصلہ کر دیں، اگر وہ فیصلہ حکم ربی کے خلاف ہے تو فوراً وحی آ جاتی، ان کو بتلا دیا جاتا ہے کہ نہیں آپ یوں فیصلہ نہ کریں. لہذا پیغمبر تو کبھی اجتہاد کے بعد بھی خطا پہ دائم نہیں رہتے. جیسے کہ میرے آقا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسارۂ بدر کی جنگ کے بعد جب کفار مکہ بڑے بڑے ان کے سردار قتل ہو گئے، بڑے بڑے ان کے روسا جو تھے وہ گرفتار ہو گئے، 70 ان کا قید میں آیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اول مشورہ لیا کہ بتلاؤ ان کے بارے میں کیا فیصلہ کروں. اب حضور نے فرمایا کہ بھائی 3 شکلیں ہیں، یا تو ان کو ہم قتل کر دیں، جو قیدی ہیں ان کو بھی قتل کر دیں، یا دوسری شکل یہ ہے کہ ان کو احسان کر کے بغیر کسی چیز کے چھوڑ دیں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ ان کو احسان کریں، ان کی جان بخشی کریں، ان کو قتل نہ کریں، لیکن انہیں کہیں کہ بھئی اپنا فدیہ ادا کریں تاکہ مسلمانوں کی کچھ مدد کا ذریعہ بھی بن جائے. یہ 3 معاملات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے رکھے اور حضور نے فرمایا کہ مجھے مشورہ دیں کہ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے. اور سب سے زیادہ مشورے میں مقدم جو ہوتے تھے میرے مدنی سرکار کے دور مبارک میں سیدنا ابی بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما. اسی لیے ان کو لقب ملا کہ وزیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد مصطفیٰ کے گویا وزیر. اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جس مسئلے میں سیدنا ابی بکر اور سیدنا عمر دونوں متفق ہو جائیں، یعنی دونوں مل کر ایک رائے دے دیں، تو پھر حضور اس کا خلاف کبھی نہیں فرماتے. یعنی ان دونوں کا اتنا بڑا مقام تھا، اتنی بڑی عظمت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کہ سب سے پہلے تو حضور ان سے مشورہ لیتے تھے، ان کے بعد اور صحابہ سے بھی پوچھتے. اسی لیے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ وہ 2 آدمی ہیں جن کو مجلس میں یہ مقام حاصل تھا کہ حضور بھی ان کی طرف دیکھتے تھے اور مسکراتے تھے، اور یہ بھی حضور کے چہرے کی طرف دیکھتے تھے. باقی تو ہم ادب کے مارے گردن جھکا کے بیٹھے ہوتے تھے، ہمیں تو نظر اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاورنی یا ابی بکر مشورہ دو کہ ان قیدیوں کے بارے میں ہم کیا فیصلہ کریں. حضرت سیدنا ابی بکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری رائے تو یہ ہے کہ ان سے کچھ فدیہ لے لیں، احسان کر دیں، ان کو چھوڑ دیں. یہ ان میں سے کون ایسا ہے جو آپ کا رشتہ دار نہیں ہے؟ کسی نہ کسی وجہ سے تو آپ کے یہ اقربا ہیں، ارحام ہیں، کیونکہ قریش میں تو کوئی ایک بھی چھوٹا قبیلہ ایسا نہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت نہ ہو، رشتہ داری نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داریاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فیصلہ تو آپ نے فرمانا ہے اور ہم سب نے اس کی اطاعت کرنی ہے، لیکن اگر میری رائے آپ لینا چاہتے ہیں نا تو پھر میری رائے صرف یہ ہے کہ مہربانی کریں آپ حضرت علی کو بلائیں اور ایک تلوار ان کو دیں اور ایک مجھے دیں. وہ اپنے رشتہ داروں کو قتل کرے، میں اپنے رشتہ داروں کو قتل کرتا ہوں. جب انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہمارے نبی کا، ان سے کیا رعایت؟
ہم نے کہا حضور یہ تو دشمن اسلام ہے، یہ تو دشمن دین محمد مدنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ تو پھر اتنے بڑے ظالم ہیں کہ مکہ مکرمہ سے تیاری کر کے نبی کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہیں، یہ کوئی قابل معافی ہے؟ ان کی گردنیں اڑا دیں، کفر کا بیج ختم ہو جائے، آج ہی مکے والوں کی طاقت کو ہمیشہ کے لیے توڑ دیں اور دفن کر دیں، ان کو آپ چھوڑیں گے تو یہ پھر لڑیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا ابو بکر تمہاری مثال تو ایسے ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں، کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی فلسفہ مبارک ہوتا تھا کہ کوئی اگر مارے تو اس کو دوسرا گال پیش کر دو کہ بھئی ادھر سے مارا ادھر سے بھی مار لو بابا۔ ان میں تو چونکہ جنگ جدال تھا ہی نہیں نا، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو کوئی جہاد کا حکم ہی نہیں تھا، قتال ہی نہیں تھا، صبر تھا۔ اور فرمایا عمر کی مثال ایسی ہے جیسے نوح علیہ السلام کے، نوح علیہ السلام نے بھی تو کہا تھا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ میرا اللہ آج کے بعد کافروں کا ایک بچہ بھی زمین پہ نہ بچے، ایک گھر بھی نہ رہے، ان سب کو مٹا دے۔ یعنی کتنا بڑا مقام ہے کہ حضور ابو بکر و عمر کو انبیاء کے ساتھ ملا رہے ہیں کہ بھئی تمہارا مقام تو عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی رسول، اور تمہاری صفت جو ہے وہ نوح علیہ السلام سے ملتی ہے وہ بھی رسول۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ عمر میں ابو بکر کی رائے کو پسند کرتا ہوں کہ چلو ان سے مہربانی کر دیتے ہیں، 70 ان کا پہلے مارا گیا ہے تو بالکل بھی ان کو نیست و نابود نہ کیا جائے، بہرحال یہ فدیہ ادا کریں اور ان کو چھوڑ دو۔ تو یہ فیصلہ حضور نے اپنے اجتہاد سے کیا تھا، یعنی اللہ کا حکم نہیں آیا تھا، آپ نے مشورہ تو لیا صحابہ سے لیکن وحی نہیں آئی تھی، اس کو کہتے ہیں اجتہاد۔ اور جب صبح ہوئی حضور بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر آئے، دیکھا تھے حضور کے آنسو مبارک بہ رہے ہیں اور ابو بکر بھی بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے بتلائیں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں تاکہ اگر کوئی ایسا غم ہے تو میں بھی تو غم میں شریک ہو جاؤں۔ حضور نے فرمایا کہ عمر کل جو ہم نے فیصلہ کیا تھا کافروں کو چھوڑ دینے کا، اللہ کا عرش سے قرآن نازل ہوا، اللہ ناراض ہوئے کہ آپ نے کیوں چھوڑا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو عمر یہ سامنے چھوٹا سا درخت دیکھ رہے ہو، انہوں نے کہا ہاں، فرمایا کہ گویا کہ عذاب یہاں تک آ گیا تھا، اللہ نے ٹال لیا، اگر وہ عذاب نازل ہو جاتا تو صرف عمر بچتا اور سعد بچتے اور کوئی بھی نہ بچتا۔ فرمایا لولا کتاب من اللہ سبقا، اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ آپ کی ہر غلطی معاف ہے، اگر ہم یہ فیصلہ نہ کر چکے ہوتے تو ہم پکڑ لیں۔ ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض، کہ میرے نبی آپ کو کیا ہے کہ ہم آپ کے ہاتھ میں دشمنان اسلام کو قیدی بنا کے دیں اور آپ چھوڑ دیں، آپ نے کیوں چھوڑا ہے؟ لیکن اجتہاد میں جو خطا ہوئی تو اصلاح تو فوراً ہو گئی نا، وہاں آ گیا کہ ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اچھا خدا کی شان دیکھیں، میرے اللہ کو اپنا مدنی پاک کتنا پیارے ہیں، یہاں تو تنبیہ آ گئی، فوراً نتاب آ گیا، لیکن بعد میں اللہ نے خود نبی کو اختیار دے دیا کہ آپ کی مرضی، آئندہ قیدیوں کو چھوڑیں تو مرضی، فدیہ لیں تو مرضی، سزا دیں تو مرضی، بعد میں اختیار دے دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن چونکہ وہ پہلی جنگ تھی اسلام کی، اول غزوۃ غزاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا غزوہ تھا غزوہ بدر، وہ یوم الفرقان تھا، وہ یوم بدر جو ہے حق کو باطل کے نکھار دینے کا دن تھا، اور اللہ نے اسلام کو قوت بخشی، طاقت بخشی، اس لیے اس دن ان کے ساتھ رعایت کا فیصلہ اللہ کو پسند نہ آیا، لیکن اجتہاد میں خطا ہو گئی، لیکن اللہ نے خطا پہ قائم نہیں رکھا۔ اگر نبی کے بغیر بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا محدث، بڑے سے بڑا فقیہ اجتہاد کرے تو ہو سکتا ہے اجتہاد غلط بھی ہو، کیونکہ انسان ہے، المجتہد یخطئ و یصیب، مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے تو کبھی خطا بھی ہو سکتی ہے، کبھی ثواب بھی ہو سکتا ہے، اللہ اس کو ثواب تو دیتے ہیں، اجر دیتے ہیں کہ اس نے تو محنت کی ہے نا دین کے لیے، لیکن فیصلہ اچھا نہ کر سکا، اور پتہ تو پھر قیامت میں جا کے لگے گا کہ کس مجتہد کا اجتہاد درست تھا اور کس کا اجتہاد خطا تھا، کیونکہ اب وحی تو بند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔
تو اس لیے ایک بات تو یہ سمجھیں کہ اجتہاد انبیاء بھی کرتے ہیں، اور انبیاء کے سوا انبیاء کے ماننے والے علماء اور محدثین، مفسرین، مجتہدین بھی اجتہاد کرتے ہیں، لیکن دونوں کے اجتہاد میں فرق ہے۔ نبی کے اجتہاد میں اگر خطا ہو تو خطا دائم نہیں رہتی، وحی آ جاتی ہے، اور دوسرے کے اجتہاد میں ہو سکتا ہے کہ وہ غلطی چلتی رہے قیامت تک، کیونکہ وحی کا تو کوئی ذریعہ ہی نہیں۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ اجتہاد جب کیا جائے کسی مسئلے میں تو وہ اجتہاد بھی دراصل قرآن و سنت کی روشنی میں ہوگا۔ سمجھے مسئلہ؟ یہ نہیں کہ بس اپنی رائے ایک دے دیں، نہ، یعنی آج اگر امت کو ایک مسئلہ پیش آ گیا ہے، مثال کے طور پر جیسے آج ایک نئی ٹیکنیک آ گئی ہے کہ بعض عورتیں ایسی ہیں بیچاری جن کو حمل نہیں ٹھہرتا، اور حمل نہ ٹھہرنے کی وجہ یہ ہے کہ مادہ منویہ جو ہے وہ نطفہ انسانی جو ہے وہ صحیح مقام پہ پہنچتا نہیں۔ اب جدید علوم نے ترقی کر لی، اب ایسے ذرائع پیدا ہو گئے ہیں کہ لیڈی ڈاکٹر جو ہے وہ مادہ جو ہے کسی سرنج میں لے کر، کسی آلے میں لے کر عورت کے رحم میں پہنچا دیتی اور بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب یہ چیزیں حضور کے زمانے میں تو نہیں تھی، صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ یہ مسئلے تھے، نہ بیبی ٹیوب کا کوئی مسئلہ تھا، نہ اس زمانے میں ایسے کوئی آلات تھے، اور نہ علوم نے اور نہ سائنس نے اتنی بڑی ترقی کی تھی، نہ ایسی چیزیں پیدا ہوئی تھیں۔ تو اب علماء بیٹھ کے اجتہاد کریں گے، لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں، تو علماء نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، قرآن و سنت کی روشنی میں انہوں نے ایک فیصلہ کر دیا۔ انہوں نے کہا دیکھو بھائی بات سنو، اگر میاں بیوی ہیں، اب عورت مادہ جو ہے منویہ یعنی نطفہ انسانی جو ہے وہ اگر اسی کے خامد کا لیا جائے، یعنی مادہ جو ہے وہ اسی خامد کا آپ نے لیا ہے، صرف اس کو کسی سرنج کے ذریعے یا کسی آلے کے ذریعے عورت کے مقام استقرار رحم پہ بچہ دانی داخل کر دیا ہے، لیکن نطفہ اس کے شوہر کا ہے، کسی اور آدمی کا مادہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو جائز ہے، کیونکہ میاں بیوی بھی تو ملتے ہیں، ان کے پانی سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ بات تو اتنی تھی کہ بھی خامد کمزور ہے، وہ صحیح مقام پہ پانی نہیں پہنچا پاتا، تو اسی کا پانی لے کر انہوں نے ٹیوب میں بند کیا، اور عورت اس کی بیوی ہے، اس کا بیوی ہے، میاں بیوی دونوں کے مادہ ایک ہے، اس کا بھی، کیونکہ اللہ نے دونوں مادے میں سے وہ جرسومات رکھے ہیں، جب وہ ملتے ہیں اللہ کے حکم سے تو پھر اولادیں پیدا ہوتی ہیں۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِمَّا إِن دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ لیکن انہوں نے کہا کہ مثال کے طور پر اور مرد کے مادہ میں وہ جراثیم ہی نہیں ہے، اب کسی اور مرد کا پانی لیا جائے تو یہ حرام ہے، کیونکہ یہ تو پھر وہی زنا والی کیفیت ہو گئی، زنا میں بھی تو کسی غیر کا پانی داخل ہوتا ہے۔ تو اس لیے قرآن و سنت کی روشنی میں علماء نے ایک فیصلہ کر دیا کہ بھئی اگر دونوں میاں بیوی ہیں اور احتیاط کی جائے کہ پانی بدلے نہ، یہ نہ ہو کہ ادھر کا پانی ادھر ہو جائے، ادھر کا پانی ادھر ہو جائے، نا، بڑی ذمہ داری کے ساتھ، اور پھر یہ ہے کہ اس کی اپنی بیوی کے رحم میں پہنچا دیا گیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی میاں بیوی ہے، پہلے میاں بیوی یہ کام خود کرتے تھے، اب میاں کی کمزوری کی وجہ سے چونکہ وہ پانی صحیح مقام پہ نہیں پہنچ پاتا، وہ انہوں نے سرنج کے ذریعے لیڈی ڈاکٹر نے پہنچا دیا، ٹھیک ہو گئی بات، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن فیصلہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوا۔ اجتہاد جب بھی ہوگا قرآن و سنت کی روشنی میں، یہ نہیں کہ ہر آدمی اپنے عقل سے ایک نیا مسئلہ گھڑ دے۔ جیسے کہ حضرت سیدنا عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور میں آپ نے ایک مسئلہ صحابہ کے سامنے رکھا، انہوں نے کہا کہ بھئی حضور کے زمانے میں اور بات تھی، پھر سیدنا صدیق کے زمانے میں اور بات تھی، اب ہم جتنا دور ہوتے جا رہے ہیں حضور کے زمانے سے تو حالات بگڑتے جا رہے ہیں، کیونکہ ویسے بھی قاعدہ ہے نا جی کہ اگر آپ چراغ سے ہٹتے جائیں تو آخر روشنی سے دور ہوتے جائیں گے نا، تو جب ہم نور نبوت سے دور ہوتے جائیں گے، صاف بات ہے، اب دیکھیں نا 1400 سال ہم پیچھے آ گئے تو کیا حال رہ گیا، اب تو ہم صرف نام کے مسلمان ہیں نا، لم یبق من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا نام رہ گیا اور قرآن کاغذوں میں لکھا ہوا رہ گیا۔ اب اللہ کا قرآن یا تعویذ لکھنے کے کام آتا ہے
یا اللہ کا قرآن کبھی جھگڑا ہو جائے تو اچھا بھی قرآن لے آؤ، ہاتھ رکھو فیصلہ کرو، قسم کھانے کے کام آتا ہے، یا اگر بہت زیادہ فائدہ اٹھائے تو کوئی مر جائے تو بدبخت مولوی لے کے قرآن اوپر پھرا کے 2 کپڑے لے جاتا ہے۔ اب قرآن کا کام یہ رہ گیا ہے باقی۔ اور اسلام ایک نام ہے، جس سے پوچھ لو بھی آپ کون ہو گیا، جناب مسلمان ہیں ماشاءاللہ، اور نام پوچھو تو نام بھی ایسے ہوں گے ماشاءاللہ کہ عماد الدین، چراغ الدین، نماز ایک نہیں پڑھتا ہے، دین کا چراغ، ماشاءاللہ نام ایسے ایسے رکھیں گے ماشاءاللہ سبحان اللہ، لغتیں ڈھونڈ بچہ پیدا ہونے والا جی کوئی نیا نام کو ڈھونڈ کے ایسا نام دو نا جی خوبصورت۔ ورنہ اعمال کے لحاظ سے بالکل عین وہی بات ہے کہ جیسے ایک پادری نے جب اپنا 3 سالہ مشن ختم کر کے ہمارے علاقوں سے رپورٹ دی، انہوں نے پوچھا کہ تم نے کتنے عیسائی بنائے؟ انہوں نے کہا عیسائی تو کوئی نہیں بنا سکا۔ انہوں نے کہا ہم نے کروڑوں ڈالر خرچ کر دیے تمہارے مشن پہ اور تم نے عیسائی کوئی نہیں بنایا۔ انہوں نے کہا ناراض نہ ہوں، عیسائی میں نے کوئی نہیں بنایا، مسلمان بھی میں نے ایک نہیں رہنے دیا، عیسائی تو میں نے کوئی نہیں بنایا، لیکن مشنری سکولوں کے ذریعے، مشنری ہسپتالوں کے ذریعے، مشنری تنظیموں کے ذریعے، مشنری کے جی اوز کے ذریعے ہر بندے کو ہم نے ایسا رنگ دیا ہے نا جی ماشاءاللہ کہ وہ لباس میں، زبان میں، تمدن میں، ثقافت میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، روایات میں، حتیٰ کہ فیصلوں میں، عدالتوں میں، جہاں چلے جائیں فیصلہ انگریز کا۔ جس مسلمان ملک میں چلے جائیں اللہ اس پہ اللہ کی رحمت ہے کہ یہاں کتاب اللہ ہے، حدود اللہ ہے، اللہ قیامت تک قائم و دائم رکھے۔ یہ ٹھیک ہے کہ کمزوریاں ہر جگہ آ جاتی ہیں، لیکن پھر بھی قرآن و سنت کو ماننے والے تو ہیں، فیصلے تو قرآن و سنت پہ ہوتے ہیں، جزا سزا تو قرآن و سنت پہ ملتی ہے، اسی طرح ہاتھ کٹتے ہیں، اسی طرح رجم ہوتی ہے، اسی طرح قصاص ہوتا ہے، اسی طرح دیت کے فیصلے ہوتے ہیں، اور اسی کی برکت ہے کہ جو آج ہم اس نعمت کے فائدے اٹھا رہے ہیں۔ اور جہاں یہ نہیں ہے وہاں تم دیکھ لو ماشاءاللہ، نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت محفوظ ہے، نہ عصمت محفوظ ہے۔ اپنے گھر سے نکل کے بچہ پڑھنے جائے تو ماں باپ بیٹھے ہیں مصلی پہ کہ خدا کرے گھر تو آئے۔ یہ کوئی زندگی تو نہ ہوئی، کوئی ملک تو نہ ہوا کہ ہر وقت آدمی ڈپریشن میں ہے، ایک عذاب میں مبتلا ہے، کوئی پتہ نہیں کہ ہم کب زندہ ہیں کہ اچھا بالکل عین وہ وقت آ گیا جو حضور نے فرمایا کہ لا یدری القاتل، قاتل کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں قتل کیوں کر رہا ہوں، اور مقتول کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیوں مارا گیا ہوں۔ آج بے عین ہی وہی وقت ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے صحابہ کو کہ حضور کے زمانے میں خیر کا دور تھا، اب دور ہوتے جا رہے ہیں، اور پھر ملک فتوحات ہوتے گئے، ملک پھیلتا گیا۔ پہلے تو ایک ملک بھی تو محدود تھا نا، اب دیکھیں نا جب یہاں پہلے لوگ تھوڑے ہوتے تھے، آبادی کم تھی، تو یہاں گناہ کا اور غلط باتوں کا تصور بھی نہیں تھا، تصور بھی نہیں تھا، تصور خیال میں بھی نہیں آتا تھا کہ کوئی گناہ ہو سکتا ہے۔ جو ہم باہر سے آتے گئے ماشاءاللہ ہر آدمی ایک آدھی اپنی برائی چھوڑتا گیا، تو اب اچھا خاصا ہم نے بھی رنگ دیا ان کو۔ تو اب حضور سیدنا عمر کے زمانے میں تو ماشاءاللہ شام تک اور کیسر و کسرا بڑے فتوحات ہو گئے، ملک وسیع ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ لوگ شراب کی طرف زیادہ مائل ہو رہے ہیں، تو بیٹھ کے فیصلہ کریں گے شرابی کی سزا جو ہے وہ زیادہ کی جائے، کیونکہ سزا کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ جرم ختم ہو۔ اور ان کو تو 40 کوڑے لگائے جاتے تھے حضور کے زمانے میں، اور 40 کوڑے بھی کوئی خاص کوڑے نہیں ہوتے تھے، یعنی کسی کے ہاتھ میں بیت ہے تو اس نے بیت مار دیا، کسی نے کپڑے کو لپیٹا اور کپڑا مار دیا، کسی نے جناب کوئی اور چیز اٹھائی تو وہ مار دی، بس اس طرح 40 پورے کر دیے جاتے تھے۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ سب سے بڑی سزا تو یہ ہوتی تھی کہ اس دور میں کسی کو پتہ لگے اچھا اس کو سزا ہوئی ہے شراب میں، تو سب سے بڑی سزا یہ ہوتی تھی کہ وہ معاشرے میں جینے کے قابل نہیں رہتا تھا۔ آج تو سزا پانے کے بعد لوگ فخر کر کے نکلتے ہیں نا باہر،
اور پھر دندنا کے کہتے ہیں کہ اچھا اب خیال رکھنا، میں نے دیکھی ہے جیل شیل دیکھ لی اچھی طرح، سب جانتا ہوں۔ آج کل تو جو آدمی آپ جیل بھیج دیں نا، وہ یہ سمجھیں کہ اس کو آپ نے بالکل پکا مجرم بنا دیا، کیونکہ آگے استاد بیٹھے ہوتے ہیں اور 3-4 سال ان کو وہاں پڑھائی کا موقع مل جاتا ہے۔ جو کچا ہوتا ہے اس کو پکا کر دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ آج کل تو وہ جیلیں جو ہیں وہ خود جرائم کے گڑھ ہیں، وہ مجرم پیدا کرتی ہیں، مجرم بناتی ہیں، اور جو ہمارا ان کے ساتھ بیہیویئر معاملہ ہے وہ بھی ایسا ہے کہ ہم مجرم کو اور مجرم بناتے ہیں۔ ہم اس کی اصلاح نہیں کرتے، ہم اس کو اتنا ذلیل کرتے ہیں، اتنا ٹارچر کرتے ہیں، وہ بھی فیصلہ کر لیتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے جی، اب ہم ذلیل بھی ہو گئے، کوڑے بھی کھا لیے، بے گناہ مارے بھی گئے، ہماری بیوی بچے بھی در بدر ہو گئے، چلو باہر نکل کے پھر ہم بھی تو ان سے انتقام لیں گے نا، پھر جو ہمارے پاس قوت ہوگی۔ تو اب سب صحابہ نے، کسی نے کہا کہ ٹھیک ہے جی کوڑے مارے اور اچھی طرح کوڑے ہوں باقاعدہ، کسی نے کہا کہ جی نہیں 60 مارے، کسی نے کہا جی 50 مارے، کسی نے کہا جی 70 مارے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا حضرت عمر نے، آپ نے فرمایا علی حضرت آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ 80 کوڑا مارے۔ امیر المومنین نے پوچھا کہ سیدنا علی سے کہ بھئی 80 کیوں مارے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی پہ ناحق تہمت لگائے، کہہ دے کہ جی یہ شرابی ہے، یہ زانی ہے، یہ ایسا ہے، کتنی کوڑے مارو گے قذف کے؟ انہوں نے کہا 80۔ انہوں نے کہا قرآن میں قذف کے کتنی کوڑے ہیں ناحق زنا کی تہمت لگانے والوں کے؟ انہوں نے کہا، حضرت عمر نے فرمایا کہ 80۔ انہوں نے کہا تو یاد رکھو من شاربا ساکارا ومن ساکارا ہزا ومن ہزا کالا ما کال، جو نشہ کرتا ہے اس کو شراب پیتا ہے تو نشہ ہوگا، جب نشہ ہوگا تو بکواس کرے گا، جب بکواس کرے گا تو کسی کو کچھ کہہ دے گا، کسی کو کچھ کہہ دے گا، کسی کچھ کہہ دے گا، تو یہ بھی تو اسی جیسی تہمتیں لگاتا پھرے گا نا، اس لیے اس کی بھی وہی سزا ہونی چاہیے۔ اب حضرت علی نے اجتہاد کیا لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں، کہ اصل فیصلہ قرآن و سنت، اجتہاد ہو سکتا ہے، آج بھی اجتہاد ہو سکتا ہے، لیکن اجتہاد قرآن و سنت کی روشنی میں ہوگا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آج آپ کا پڑھا لکھا جو ہے لوگ طبقہ وہ یہ کہتا ہے کہ اجتہاد کا حق جو ہے پارلیمنٹ کو ہونا چاہیے، لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ اجتہاد کا حق اگر ہر انگوٹھے چھاپ کو دے دیا جائے، اجتہاد کا حق اگر ہر اس آدمی کو دے دیا جائے جس کو فاتحہ کا ترجمہ ہی نہیں آتا، اجتہاد کا حق اس کو بھی مل جائے جس نے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی ماشاءاللہ، تو پھر تو انشاءاللہ دین ملا فی سبیل اللہ فساد ہی بنے گا۔ اجتہاد ہے لیکن کرے گا کون؟ جو شروط اجتہاد پہ پورا اترے، جس کو کتاب و سنت کا علم ہو، جس کے سامنے کتاب و سنت کے ناسخ و منسوخ ہوں، جس کے سامنے احادیث رسول اللہ کا ذخیرہ ہو، جسے یہ پتہ ہو کہ فلاں معاملے میں حدیث کا کیا حکم ہے، فلاں معاملے میں حدیث کا کیا حکم ہے، اور فلاں وحی جلی اور وحی خفی میں کیا فرق ہے، وحی مطلوع اور غیر مطلوع کیا ہوتا ہے، ناسخ اور منسوخ کیا ہوتے ہیں، آیات محکمات اور آیات متشابہات کیا ہوتے ہیں، جن کو اس طرح کا مقام علم ہوگا وہ کٹھے بیٹھ کے اجتہاد کریں گے۔ یہ نہیں کہ ہر آدمی کے ہاتھ میں آپ تلوار پکڑا دیں پھر ماشاءاللہ جو مرضی آئے کرے۔ اور خدا کی شان یہ ہے کہ ہمیں موجودہ جدید پڑھے لکھے لوگوں کی خدمت میں ایک درخواست کرنی ہے، ہر کسی کو ڈاکٹری کرنے کا حق بھی نہیں دیتے۔ جو انگریزی پڑھا لکھا ہو اس کو اگر آپ ڈاکٹری کا حق دے دیں، میڈیکل سٹور میں کھڑا کر دیں، ہر دوا پر لکھا ہوا ہے کہ یہ سر درد کے لیے ہے، یہ گلے کے درد کے لیے ہے، یہ پیٹ کے درد کے لیے ہے، اس کو کھڑا کر دیں، دیتا جائے، دیکھیں انشاءاللہ کتنے دن لوگ زندہ رہتے ہیں۔ بلڈنگ بنانے کے لیے آپ انجینئر کے محتاج ہیں، علاج کے لیے ڈاکٹر کے محتاج ہیں، پھر ڈاکٹر بھی اب تو انہوں نے اپنے ماشاءاللہ جیسے موٹر مکینک پرزے بانٹتے ہیں نا، اب تو ڈاکٹروں نے بھی انسان کو بانٹ لیا ہے، کوئی گلے کا ہے تو کوئی آنکھ کا پتہ کوئی نہیں اس کو، وہ گلے کا علاج کر دیتا ہے چاہے آنکھیں اندھی ہو جائیں، اور جو آنکھوں کا ڈاکٹر ہے الحمدللہ اس کو گلے کا کوئی پتہ نہیں، وہ آنکھوں میں ایسی دوا ڈال دے گا جو گلے میں زہر بن جائے، کیونکہ انہوں نے انسان کو بانٹ دیا ہے کہ جی یہ گلے کا ہے، یہ دماغ کا ہے، یہ ENT ہے، اور جناب یہ کانوں کا ہے، یہ دانتوں کا ہے ماشاءاللہ، وہ دانت نکالے گا چاہے 10 بیماریاں اور لگ جائے، اس نے تو دانت نکالنا ہے اور تو کوئی چیز جانتا نہیں غریب ہو۔
اسی طرح اب آپ نے ماشاءاللہ علم کو بھی تقسیم کر دیا ہے. یہ کون ہے جی؟ ماشاءاللہ اس نے PhD کیا ہے جی اصول حدیث میں، چاہے حدیث نہ آئے اس کو اصول والی کتاب یاد ہے. اس نے PhD کیا ہے کس میں جی؟ ماشاءاللہ کہا جی فقہ میں. ماشاءاللہ اس کو حدیث نے کہا جی حدیث میں نے پڑھی نہیں، میں نے فقہ میں. تو تم فقہ کو مٹی سمجھو گے جب حدیث نہیں پڑھی. یہ بھی دراصل دشمن کی ایک چال تھی کہ علم کو اتنا تقسیم کر دو کہ ہر آدمی ایک دوسرے کا محتاج رہے اور کاروبار چلتا رہے. اور کوئی بات نہیں تھی، ورنہ پہلی دنیا میں ڈاکٹر بھی تھے، حکیم بھی تھے، طبیب بھی تھے. کبھی انہوں نے زندہ انسان کو تقسیم نہیں کیا تھا. یہ مرنے کے بعد بھی انسان کو تقسیم کر دیتے ہیں، اس کے انجر پنجر کھول کے دیکھ لیتے ہیں، اور زندہ کو بھی اب تقسیم کر دیا انہوں نے. ماشاءاللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اللہ پاک ہمارے حال پہ رحمت کرے. اور یہی حال کرنا چاہتے ہیں دین کا کہ جس آدمی نے کبھی نماز نہیں پڑھی اس کو کہتے ہیں یہ مجتہد ہے. کیوں؟ ہمارا MNA جو ہے وہ بھی MNA صاحب کو نماز کا ترجمہ بھی آتا ہے کہ لفظ صلاۃ کیا ہے. انہوں نے کہا جی اس کی کیا ضرورت ہے، قوم نے اس کو منتخب کیا ہے. انا للہ و انا الیہ. اجتہاد یاد رکھو، انبیاء بھی اجتہاد کرتے ہیں، غیر نبی بھی اجتہاد کرتا ہے. لیکن اجتہاد کا حق کس کو ملے گا؟ جس کا قرآن و سنت پہ نظر ہوگی، اور قرآن و سنت کی نظر اور قرآن و سنت کی روشنی میں اجتہاد کریں گے. دوسرا مسئلہ ان آیات سے کیا ملا؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تُكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. اللہ نے فرمایا کہ خبردار، خیانت کرنے والوں کے مددگار بنتے ہو، ان کی طرف سے آگے جھگڑتے ہو، ان کی طرف سے آگے صفائیاں دیتے ہو. اس سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ جو لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ قاتل ہے، پھر اس کے ساتھ جانا، اس کی مدد کرنا، اس کا وکیل بننا، اس کا مقدمہ لڑنا، سب اسی جرم کے مرتکب ہو، وہ بھی اس کے شریک جرم. کیونکہ اللہ نے بالکل نص کر دی کہ کبھی خائنوں کے ساتھ آپ نہ بنے کہ جھگڑے کر کے ان کی صفائی کے لیے آپ آگے آنا چاہتے ہیں. اچھا، اور اگر آگے یہ بھی بتلا دیا کہ اگر ایسی کوئی بات ہو گئی ہے تو پھر بھی رحمت کا دروازہ بند نہیں ہوا. واستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگیں. اور جب آپ اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ پاک بخشنے والے بھی ہیں اور اللہ مہربان بھی ہیں. دعا کریں اللہ ہم سب پہ رحمت فرمائے، اللہ تمام مسلمانوں کے گناہ معاف کر دیں اور سب پہ رحمت فرمائیں. یہ طلاق کا مسئلہ جو ہے جی اپنا بالکل آپ دارالفتاء سے رجوع کریں اور ان سے پوچھیں. مجھے نہیں پتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث جو آپ نے نقل کی ہے مجھے سمجھ نہیں آئی کیا لکھا ہے آپ نے. ایک آدمی 10 سال کا عرصہ ہو گیا ہے اپنے ملک میں نہیں گیا، وہاں اس کے بیوی بچے بھی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ اچھا آدمی ہے. بھئی شریعت کے مسئلے میں تو یاد رکھو کہ بھئی ایک تو یہ بات یاد رکھو کہ اس کا نکاح تو نہیں ٹوٹتا، اور اگر بیوی رضامند ہے، اس کی رضامندی سے یہ باہر ہے تو پھر بھی گناہ نہیں ہوگا. لیکن ایسا کبھی کرنا نہیں چاہیے کہ صحابہ کے پاک دور میں بھی حضرت عمر فرماتے تھے کہ 6 مہینے سے زیادہ شوہر کو اپنی بیوی سے علیحدہ نہیں رہنا چاہیے. ٹیلی ویژن پہ جو ڈرامے آتے ہیں بابا دیکھو، قریب جاؤ گے تو آگ لگے گی نا، آگ سے دور رہو گے تو آگ کیوں لگے؟ دیکھو نا، اصولی بات ہے، جب آگ کے تم قریب جاؤ گے، حضور پاک نے فرمایا کہ جب تم اپنی بکریاں کسی کی چراگاہ کے قریب چراؤ گے تو کبھی نہ کبھی تو بکری منہ مار لے گی نا. اگر تم دور رہو گے تو بکری کے منہ مارنے کا اندیشہ ہی ختم ہو جائے گا. تو کام تو یہیں سے شروع ہوتا ہے نا کہ پہلے تم ڈرامے دیکھو گے، پھر تم تقریریں دیکھو گے، پھر کوئی لگتا شکتا کوئی جھلک ولک اور بھی آ جائے گی. اور آج کل تو خبریں بھی ماشاءاللہ مردوں کو پڑھنی نہیں آتی، وہ بھی عورتیں سناتی ہیں. اصل میں مرد جو ہے نا وہ بیچارہ خبر نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کو اتنا جھوٹ بولنے کا تجربہ نہیں ہوتا جتنا عورت کو ہوتا. اس لیے بڑے سمجھدار لوگ ہیں، اب خبروں کے لیے عورتوں کے لائے. اچھا، ایک ان کو ویسے بھی بولنے کی عادت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں چلو یہی بٹھا دو. تو غیر محرم عورت بغیر دوپٹے کے میک اپ سنگار کر کے دیکھ رہے ہو تو یہ کہاں سے دیکھنا جائز ہو گیا بھائی؟ تم تو خبریں سن رہے ہو، لیکن خبریں کسی مسلمان سے سنو، خبریں کسی بندے سے سنو، کسی دیندار سے سنو.
ایسے لوگوں کی خبریں سننے کا جن کو شریعت دیکھنے کی اجازت نہیں دیتی، خبریں سننے کا کیا مطلب؟ اگر مکان ہے ہمارا مثلاً اور نیچے کے حصے میں ہم نے مدرسہ بنایا ہوا ہے، اس میں بچے قرآن پڑھتے ہیں، اور اوپر گھر میں کوئی رہتا ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ دیکھو ہمارے ہاں کتنا ادب ہے قرآن شریف کا، اوپر نیچے کا بڑا خیال ہے، لیکن جو قرآن کہتا ہے کبھی عمل کیا ہے؟ مسجد سے گزرے نا جی، دور سے سلام کرتے ہیں مسجد کو ماشاءاللہ، اور 2 من کا گٹھا گھاس کا سر پہ رکھا ہو، اذان آ جائے نا کھڑا ہو جائے گا چپ، جب اذان ختم ہوگی گھر چلے جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ، بس اور کیا پڑھ سکتے ہیں بھئی ہم، اور کیا کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں جی کہ اگر بیوی حیض میں ہے اور مرد سے صبر نہیں ہو سکتا تو جس کی بیوی نہ ہو وہ کیا کرے؟ اس کے لیے مجھے تم پہلے مسئلہ بتلا دو، تمہارا مسئلہ میں حل کر دیتا ہوں۔ ایک آدمی ہے، جوان ہے، بالکل تندرست ہے، اس کی بیوی نہیں ہے، وہ کیا کرے؟ اللہ کے بندے، حیض بھی 2 سال رہتا ہے، چند دن ہوتے ہیں، صبر کرنا کوئی ایسی بات نہیں، اور اتنا تمہیں تکلیف ہے تو کوئی ٹھنڈی چیز پی لو، بس السلام علیکم، ختم ہوگی بات، کوئی مسئلہ نہیں، کچھ نہیں۔ یہ نہیں کہ تمہیں اور گناہ کی اجازت دے دی جائے کہ حیض کی حالت میں تم بیوی سے ملو، یا نعوذ باللہ بیوی کو غلط راستے سے استعمال کرو، ان پہ اللہ کے رسول کی لعنت ہے۔ صبر کرنے کے کئی طریقے ہیں، 2 دن لیمون پیتے رہیں، خواہش بھی نہیں ہوگی 8 دن، کون سا مسئلہ ہے ایسا؟ کوئی مشکل مسئلہ نہیں۔ ایک مولوی صاحب نے کسی آدمی کو 1500 ریال قرض دیا، اس شرط پر کہ وہ مولانا کو کھانا دے گا، کمرہ دے گا، یہ حرام ہے۔ جو قرض کسی شرط کے ساتھ نفع کو کھینچے، اسی کا نام تو سود ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ مثلا میں نے آپ کو قرض دیا 10,000 ریال، میں سڑک پہ کھڑا تھا، آپ کار میں گزرے تو آپ نے گاڑی روک لی، آئیے جی میں آپ کو گھر پہنچا دوں، تو فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر یہ بندہ پہلے بھی کار پہ مجھے گھر پہنچاتا تھا پھر تو میں بیٹھ سکتا ہوں، اگر پہلے نہیں پہنچاتا تھا، قرض کے بعد بیٹھ رہا ہوں تو بیٹھنا حرام ہے، کیونکہ میں قرض پہ فائدہ حاصل کر رہا ہوں۔ کان میں انگلیاں دینا ضروری کا معنی یہ ہے کہ انگلیاں، میرا مقصد بات کرنے کا یہ نہیں تھا کہ نہ دیا جائے، بعض روایات میں ہے، اور خاص طور پہ اس زمانے میں آواز اونچی کرنے کے لیے ایسا عمل کیا جاتا تھا کیونکہ لاؤڈ سپیکر وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو میں نے یہ کہا کہ ایسی چھوٹی چیزوں پر تو بڑا زور دیا جائے اور بڑی چیز کا خیال نہ کیا جائے۔ آپ نے میری بات سمجھی نہیں۔ جیسے اکبر الہ آبادی نے شاید کہا تھا، اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے، کہ خلاف شریعت کبھی شیخ تھوکتا بھی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ خلاف شریعت کبھی شیخ تھوکتا بھی نہیں، کبھی تھوکنا ہو تو کبھی دائیں طرف نہیں تھوکتا، بھی دائیں طرف تھوکنا منع ہے، بائیں طرف تھوکتا ہے، کعبے کی طرف بھی نہیں تھوکتا، لیکن اندھیرے اجالے میں چوکتا بھی نہیں۔ انہوں نے کہا باقی تو سارے کام کر لیتے ہیں لیکن تھوک ڈالنے میں بڑا محتاط ہے کہ شریعت کے خلاف نہ ہو جائے۔ میرا مقصد یہ تھا کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے ہیں اور بڑی باتوں کا خیال نہیں کرتے۔ یہ مقصد نہیں تھا کہ انگلیاں نہ دی جائیں یا انگلیاں دینا کان میں منع ہے نماز کے وقت۔ اگر آپ کو یاد نہ ہو تو پھر ٹیپ لگا کے سن لیں اور غور کریں تو بات سمجھ آ جائے گی۔ میں نے 3 سال پہلے جدے سے حج کیا، ادا کر لیا، ٹھیک ہے۔ پچھلے سال میں نے مکے سے حج کا احرام باندھا، میرا نفل حج تھا۔ عرفات سارا دن قیام کے بعد مزدلفہ روانہ ہوا۔ مزدلفہ میں مجھے پیٹ میں درد ہوا، ڈاکٹر کے پاس گیا، اس کے بعد کوئی ارکان نہ کر سکا، نہ طواف زیارت کیا، نہ رمی جمار کیا۔ تو اب میرے بھائی سوال یہ ہے کہ آپ نے طواف زیارت کے بغیر احرام کھول دیا، اس کا آپ کو دم دینا ہوگا۔ رمی جمرات آپ نے نہیں کیا، اس کا بھی آپ کو دم دینا ہوگا، اور طواف زیارت بھی کرنا ہوگا۔ طواف زیارت نہیں کرو گے تو کبھی گویا کہ تحلل آپ کو حاصل بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلے تو طواف زیارت قضا کرو، جلدی اپنے سر سے اتارو، اور اس کے بعد 2 دم دے دو اور استغفار کرو کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ آپ کو اپنے احکام کا جب آپ ٹھیک ہو گئے بیماری سے تو پورا کرنا چاہیے تھا۔
یہ جس چیز حدیث میں بھی آتا ہے لیس منا، یہ یعنی تحدید ہوتی ہے، یہ معنی نہیں ہوتا کہ کافر ہو جاتا ہے، معنی یعنی ہمارے طریقے پہ چلنے والا نہیں ہے۔ بعض جگہوں پر تشدید ہوتی ہے، جیسے اللہ نے فرمایا کہ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ حالانکہ حج میں لیٹ کرنے کو یا حج میں نہ کرنے کو کسی نے کافر نہیں کہا، لیکن لفظ کافرہ ہے تشدید اور وعید۔ جیسے حضور نے فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ نے دولت دی، صحت دی، پیسہ دیا، طاقت دی، پھر بھی حج نہ کرے، فلیمت ان شاء یہودی او نصرانی، وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے۔ مانا تشدید ہے تاکہ ایسی غلطی نہ کرے، جلدی سے حج ادا کر لے۔ قصر نماز جو ہے اگر ہم مکے میں ہیں، جہاں بھی ہو، مدینہ پاک میں ہو، مکے میں ہو، مسافر ہو تو قصر ہے، لیکن امام کے پیچھے پوری پڑھو گے اگر امام مقیم ہو۔ مکہ مکرمہ میں الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ یا حرف دور سے نہیں کہہ سکتے آپ، اگر مدینہ منورہ میں حاضر ہوں تو روضہ مبارک پہ کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں، دور سے درود پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اگر فرض نمازوں میں ہم رکوع سے اٹھیں تو ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضا، یہ سب پڑھ سکتے ہیں۔ دو سجدوں کے درمیان میں اللہم اغفر لی ورحمنی عافنی ورزقنی واہدنی واعف عنی پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو بینکوں میں زکوٰۃ کاٹ لیتی ہیں، بالکل نہیں کٹتی، نہ ادا نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں ایک مہینہ مقرر ہے، مثال کے طور پر بھی جون میں زکوٰۃ کاٹیں گے، اگر ہم نے پیسے مئی میں بھیجے وہ جون میں کاٹ لیں گے، حالانکہ ان پر تو سال گزرا ہی نہیں تو جون میں کیسے کاٹ لیے۔ ایک دوسری بات، آپ کے بینک کاٹتے ہیں زکوٰۃ اس اکاؤنٹ سے جو اپنا سیونگ اکاؤنٹ ہے، کرنٹ اکاؤنٹ سے تو کاٹتے ہی نہیں، سیونگ اکاؤنٹ پہ ہوتا ہے 7% سود اور 2.5% زکوٰۃ، یعنی سالانہ آپ کو 7% سود ملا، سود سے 2.5% انہوں نے زکوٰۃ دے دی، 5% آپ کے پھر بھی محفوظ ہے ماشاءاللہ۔ یہ کوئی زکوٰۃ شکات نہیں، یہ تو اللہ کو دھوکہ دینے والی بات ہے، زکوٰۃ خود ادا کریں۔ اگر ہم طواف کرنے کے بعد بال کٹوا لیں تو عمرہ ہو جائے گا؟ کیوں ہو جائے گا؟ عمرے کے لیے احرام باندھنا ضروری ہے، میقات پہ جائیں، احرام باندھیں، طواف کریں، صفا مروہ دوڑیں، بعد میں بال کٹوائیں، صرف طواف کے بعد بال کیوں کٹوا لیں؟ ہماری رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں تھا، ہم کراچی سے احرام باندھ کے آئے، پھر یہاں کے 2 رکعت نفل پڑھی، طواف کیا، اس کے بعد ہم نے بال کٹوا دیے، احرام کھول دیا، تو آپ نے صفا مروہ نہیں دوڑا تو آپ اس کے لیے ایک بکری بطور دم ادا کریں۔ پھر ہم نے اپنے ہوٹل سے یہ احرام باندھ لیا، وہ بھی نہیں ہوا۔ اچھا، اگر ہم نے اسی وقت آپ نے جب ہوٹل میں گئے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے بال کٹوا دیے تھے تو پھر آپ کے بال کٹوانے کے بعد تو دم پڑ گیا، پھر آپ اصل میں آپ نے ساری غلطی کی کہ صفا مروہ چھوڑ دی اور بال کٹوا دیے، لہذا ایک بکری بطور دم ادا کریں، اور آئندہ اللہ توفیق دے تو احرام باندھ کے آئیں میقات سے پہلے آ کے طواف کریں، طواف کے بعد 2 رکعت پڑھیں، 2 رکعت پڑھنے کے بعد صفا مروہ دوڑیں، پھر اپنے بالوں پہ اس طرح پھروائیں یا بال کٹوائیں، پھر عمرہ پورا ہوگا۔ طلاق کا مسئلہ اپنے علماء سے یا دارالافتاء سے رجوع کریں۔ میں نے حج عرفہ کیا، سب کے طواف مجھے یاد نہیں، تو مجھے یاد ہوگا، پھر آپ کو تو یاد ہی نہیں تو میں کیا کروں؟ اگر طواف زیارت نہیں کیا تو فوراً طواف زیارت کرو، یا آپ کو چلو طواف زیارت تو یاد نہیں، اس کے بعد آپ نے کوئی طواف تو کیا تھا، کوئی بھی کیا ہو تو طواف زیارت بن جائے گا، لیکن دم پھر بھی آپ کو دینی پڑے گی کہ آپ نے وقت گزار دیا۔ ایک آدمی نے اپنے ارسل ولدہ الی بلد آخر ثم اشتغل فصار غنیا قال الرسول انت ومالک لابیک، یعنی هذا فاذا انه اعطى المال لابیہ والحمد للہ والا المال ملک لابنہ۔ نماز فجر اور عصر کے بعد اگر ہم طواف کریں تو حنفی مسلک میں تو سورج نکلنے کے بعد
یا سورج ڈوبنے کے بعد آپ 2 رکعت پڑھیں۔ باقی ائمہ کرام کے نزدیک اللہ کے حرم میں اجازت ہے کہ جب چاہے طواف کرے اور جب چاہے 2 رکعت پڑھ لے۔ نکاح کرنے سے پہلے جو 6 کلمے پڑھواتے اس لیے کہ پتہ نہیں نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا، مسلمان تو ہو نا، نکاح تو مسلمان کا کرے نا قاضی، بھائی کافر کا نکاح ہوتا ہے تو اس نے تو کبھی دیکھا نہیں ہوتا اس کو مسجد میں دولہا صاحب کو، دولہے والے کو تو نکاح والے دن دیکھتا ہے قاضی، تو اس لیے وہ کہتے ہیں یار چلو